الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب امیر العظیم صاحب، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان جناب محمد جاوید قصوری صاحب، امیر صوبہ پنجاب وسطی جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر لاہور، جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ داران اور میرے بہت ہی قابل احترام تاجر حضرات اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے لاہور شہر کے ہمارے بھائی دوست، میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ہماری مشاورت کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بھی ایک اعتماد ملتا ہے کہ جو بھی تحریک ہم لے کر چلے ہیں، ظاہر ہے کہ اسے کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تحریک شروع کریں اور سارے کے سارے لوگ ایک سب شامل ہو جائیں اس میں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پوری پاکستانی قوم کا، جو خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہے۔ عوام کا قصور یقیناً ساتھیوں نے کہا ہوتا ہے، شریک نہیں ہوتے، احتجاج نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب عوام، پاکستان کی ہسٹری رہی ہے 77 سال میں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عوام نکلے، عوام نے پارٹیوں کا ساتھ دیا، اتحاد بنے، اتحادوں کا ساتھ دیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اتحاد بکھر گئے اور وہ ایسے بکھرے کہ کئی دہائیوں تک قوم کی امیدیں بھی بکھر گئیں، اور اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ سے قوم کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر کوئی اٹھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں، اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا نا، بھٹو صاحب نے لگایا تھا، اور بھٹو صاحب کا ساتھ، سندھ کے بھٹو صاحب کا ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں نے دیا، اور بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب کا ظرف بھی وسیع ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی یہاں کے لوگوں میں موجود ہے کہ وہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ اعتماد قائم ہو جاتا ہے تو پوری طرح سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے اون کر لیتے ہیں، کسی بھی باہر سے آئے ہوئے فرد کو بھی کر لیتے ہیں، کچھ آئے کہ اگر وہ خود پنجاب کا فرد ہو تو پھر تو اور ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ملا؟ جن وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف، جن سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سارے سرمایہ دار، وڈیرے اور جاگیردار بھٹو صاحب کے دائیں بھی تھے، بھٹو صاحب کے بائیں بھی تھے۔ امیدیں ٹوٹ گئیں لوگوں کی، لوگ جو ہیں وہ پھر چلتا رہا، لیگیسی چلتی رہی۔ ظاہر ایک پارٹی تھی، انہوں نے بڑا، ان کی پارٹی کی فارمیشن میں جو لیفٹ کے عناصر تھے، ترقی پسند لوگ تھے، ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ان کا ساتھ دیا تھا کہ جو بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگ ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کا پرابلم یہ تھا کہ نظریہ تو ان کے پاس تھا، ان کے پاس پاپولر سپورٹ نہیں تھی، تو انہوں نے پاپولر سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو آگے کیا۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی بات بھی کی، سوشلزم کی بات بھی کی، اسلامی سوشلزم کا ایک نیا تڑکا لگا دیا تھا۔ لیکن جن وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف وہ بات کرتے تھے وہ ان کے ساتھ نتھی ہو گئے، اور پھر سیاست پر جن لوگوں کا قبضہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ مزید مضبوط ہو گیا، اس کو ایک پاپولر وائس بھی مل گئی، اور پاکستان کی قوم کی امیدیں ایک مرتبہ پھر دم توڑ گئیں۔ پھر ایک رد عمل پیدا ہوا قومی اتحاد کی صورت میں، ساری جماعتیں اکٹھے ہو گئیں، جیسا کہ بھی آپ فرما رہے ہیں نا، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو گئے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ نظام مصطفیٰ کے اس میں بھی ڈھل گیا معاملہ، تحریک چلی، تحریک چلنے کے بعد مارشل لا آ گیا۔ اب وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کسی نتیجے میں بھی پہنچ گئے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس مارشاء اللہ میں پھر قومی اتحاد نے فیصلہ کیا کہ اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے لیے اس کا پارٹ بنے، وہ پارٹ بھی بنے۔ الیکشن نہیں کرایا گیا، جس نے جو ہے وہ 90 دن کی بات کی تھی، وہ یعنی جب ان کا انتقال ہوا، جہاز پھٹا جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا، تو اس دن بھی 90 دن باقی تھے الیکشن میں، تو 11 سال انہوں نے لگا دیے۔ جماعت اسلامی تو نکل آئی فوراً 3-4-5 مہینے کے بعد کہ بھائی جب وعدہ پورا نہیں ہوا تو ہم کیا کریں، لیکن قوم کی امیدیں ٹوٹ گئیں، پھر وہ اتحاد پھر ادھر ادھر بکھر گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ فنومینا چلتا رہتا ہے، کبھی IJI بنتی ہے، کبھی MMA بنتی ہے، کبھی خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن اب آپ ریسنٹ فنومینا تو خان صاحب کا ہے نا، وہ جیل میں ہیں تو پارٹی کہاں ہے، میں کس سے بات کروں؟ بتائیں مجھے آپ بتائیں کہ ان کی پارٹی میں وہ کون ایسا فرد ہے جس سے بات کر کے مجھے اطمینان ہو کہ میری پارٹی سے بات ہو گئی ہے؟
ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے، کسی کے بارے میں یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ کس کا آدمی ہے۔ جب یہ صورتحال پارٹیوں میں ہو اور اس پارٹی میں قصور کس کا ہوتا ہے ایسی پارٹی بنانے میں، جس کی آپ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کا کریڈٹ زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو موبلائز کر دیا، تو اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بھی اسی کے ذمہ ہے نا۔ اس نے ایسی ٹیم کیوں بنائی؟ اس کو اے ٹی ایم چاہیے ہوتے ہیں، اس کو جاگیردار چاہیے، اس کو وڈیرے چاہیے، اس کو الیکٹیبل چاہیے، اس کو وہ لوگ چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات کروائیں۔ تو جب آپ ان سہاروں پہ جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں پارٹی کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت اس پارٹی کا ہے، جس سے ٹھیک مطلب ہم یہاں پر کھلی بات کر سکتے ہیں نا، گفتگو کر سکتے ہیں، یہ کوئی ہم لوگ بند ذہن کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے نا، کم از کم میں تو کر سکتا ہوں، میں تو یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے اوپر پوری بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مخالف پارٹی ہے تو اس کو رگڑ دو، اور ہم نے حق اور انصاف کی بات کی، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر ہم نے آواز بلند کی، آپ کا نشان لیا گیا، سب سے پہلے میں نے بات کی، جو زیادتی بھی ہوئی، جیل میں ڈالا گیا، سب سے پہلے میں نے بات کی، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے۔ جب کوئی پارٹی کے لوگ عمران خان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، میں ان کے پاس گیا تھا، نہیں نا، لیاقت صاحب میرے ساتھ تھے، تو لیکن اس کے سلے میں ملتا کیا ہے؟ جب معاملات طے کرنے کی بات آتی ہے، جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ خود سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو بہت سارے تجربات سے جماعت اسلامی گزری ہے، جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور ہے، جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی ہے، جماعت اسلامی کی ایک زبردست لیگیسی ہے، جماعت اسلامی کے پاس ایک ٹیم ہے۔ جب اس ساری چیز کے ساتھ ہم سہارے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہماری اپنی پوزیشن بھی نہیں بن پائی آج تک، اس لیے جب بنی بھی تو پھر چلی گئی واپس۔ اس لیے ہم نے ان تجربات کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی سے کوئی اناد نہیں ہے، ہم ہر پولیٹیکل ورکر کی قدر کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق حکومتی پارٹیوں سے کیوں نہ ہو۔ پولیٹیکل ورکر اتنے آسانی سے نہیں بنتا، جیسا بھی ہوتا ہے بہرحال وہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی ایفرٹ کرتا ہے، بعض مفاد پرست ہوتے ہیں، بعض کچھ ذرا چسکا ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، برسوں کھپتے ہیں، لگتے ہیں، تو جا کر وہ کہیں پر گرو کرتے ہیں، کسی محلے میں کوئی انہیں جانتا ہے، کوئی ان کو مانتا ہے۔ اب اس پولیٹیکل ورکر کو اگر ان کی پارٹی کے لوگ نہیں پوچھتے تو ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر پولیٹیکل ورکر کی قدر بھی کریں گے، ہم تاجروں، صنعت کاروں، مزدوروں، کسانوں، ان کی جو تنظیمیں ان سے انٹریکٹ کریں گے اور ڈائریکٹ بھی کریں گے۔ اور بہت انفارچونیٹ ہے یہ بات، میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ ہم بات تو کر رہے ہیں بہت، لیکن کیا پاکستان میں تاجروں کی تنظیمیں کیا اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ اگر واقعتاً وہ ہڑتال کال کریں تو سب متفق ہو کر ہڑتال کر دیں؟ آپ بالکل ایمانداری سے بتائیں۔ اگلے دن دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، چوتھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ان کو جوڑو توڑو، بلاؤ، اکٹھا کرو، پھر اس کے بعد تیسرا نکل کر حکومت سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، چوتھا کہتا ہے کہ نہیں کریڈٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، پانچواں تیسری۔ اس کے نتیجے میں فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اگر جماعت اسلامی اس ہڑتال میں نہیں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ تاجر متفق ہو سکتے تھے؟ اور جماعت اسلامی نے کس ظرف کا مظاہرہ کیا؟ آپ یاد کریں، آپ ادھر ہی منصوروں میں اوپر والے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ 12 جولائی کو جو ہم نے دھرنا طے کی تھا اس سے پہلے ہم نے میٹنگ کی تھی۔ اس میٹنگ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہڑتال اگر کی جائے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ سب نے اتفاق کیا تھا حافظ صاحب کال دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد دھرنا ہوا، اس دھرنے میں مسلسل کہتا رہا کہ ہم ہڑتال کی کال دیں گے، آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ جتنی تاجر تنظیمیں ہمارے پاس آئیں، سب لوگ جنہوں نے بعد میں اعتراض کیا وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ حافظ صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حافظ صاحب نے قدم خود نہیں بڑھایا، حافظ صاحب نے یہ کہا کہ تاجر تنظیمیں اتفاق کر لیں، آپ اعلان کریں میں بھی اعلان کر دوں گا۔ تو یہ، اور اس کا صلہ پھر لوگوں نے کیا دیا، یعنی میں اعلان کر دیتا، آپ یقین کریں تاجروں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ اس کا حمایت نہ کرتے۔ تھا کوئی آپشن؟ آپ بتائیں مجھے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ یہ یکجہتی، یہ یکجائی اگر اس وقت ٹوٹ گئی، اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اور اس کا نقصان تاجروں کو ہوگا، صنعت کاروں کو ہوگا، پاکستان کو ہوگا، اس پوری تحریک کو ہوگا جو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں مجھے کیا چاہیے بھائی، آپ مجھے بتائیں، یہ حق دو عوام کو تحریک میں مجھے کیا چاہیے، امیر العظیم صاحب کو کیا چاہیے؟ ہم
جماعت اسلامی کے بارے میں کم از کم آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اس میں. اس پارٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، مطلب فرشتے تو نہیں ہیں، میں تو نہیں کہتا گناہگار لوگ ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پارٹی کا ایک کلیکٹیو پیٹرن ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے، اس کا ایک مجموعی طور پر ایک رویہ ہوتا ہے، ایک ساکھ ہوتی ہے. تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ، اب یہ الخدمت کا جو ہم نے اتنا بڑا نیٹ ورک سنبھالا ہوا ہے، اس میں ہم خود کیا لیتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ آپ دیکھیں، کورونا آئے تو جماعت اسلامی، فلڈ آئے تو جماعت اسلامی، عام حالات میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پانی کے پلانٹ لگا رہے ہیں، آغوش ہومز بنا رہے ہیں، مطلب. اور صرف پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش میں مسئلہ ہو تو ہم، مسئلہ فلسطین میں ہو تو الحمدللہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی. تو یہ ہم کام کر رہے ہیں نا، بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی اقتدار کے کر رہے ہیں. آپ نے کراچی کی بات کی، کراچی میں کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، قربانیاں ہم نے دی. آپ نے بات کی کہ آپ کراچی کی آواز تھی تو مہاجروں کی آواز کہلاتی. کراچی مہاجروں کا شہر تو نہیں ہے، کراچی تو پنجابیوں کا بھی شہر ہے، پٹھانوں کا سب سے بڑا شہر، سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر، بلوچوں کا سب سے بڑا شہر. صرف میرا خیال ہے صرف پنجاب کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بڑا شہر یہ لاہور ہوگا، ورنہ تو ہر قوم، ہر زبان بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. تو کراچی منی پاکستان ہے، اور وہاں پر اگر ہم بات کرتے تو سب کی کرتے. اور ہم نے قوم پرستی کے مقابلے میں، لسانیت کے مقابلے میں اردو اسپیکنگ ہوں، مہاجر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والدین ہجرت کر کے آئے تھے، سب کچھ لٹا کر پہنچے تھے ہم یہاں، لیکن ہم ایم کیو ایم کے راستے پر نہیں گئے، اس لیے کہ ہم اس کو تباہی کا راستہ سمجھتے ہیں. کوئی پنجابی کی بنیاد پر قوم کو اکٹھا کرے، کوئی بلوچ کی بنیاد پہ کرے، کوئی پختون کی بنیاد پر کرے. جماعت اسلامی نے اس کی قیمت ادا کی، لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے اپنے بالکل قریب ترین دوستوں کی اور ساتھیوں کی. ہم نے بہت دکھ سہے، لیکن پھر محنت کی، کوشش کی، خلا پیدا ہوا، اس کو فل کیا، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کراچی میں جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے، نمبر 1 پارٹی ہے. اور ہمارا میئر آنے سے انہوں نے روکا، کوئی بات نہیں، ہم لڑ رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ اسی اس میں ان کے قبضہ چھڑا لیں ہم انشاءاللہ، جو ٹینیور چل رہا ہے. لیکن کچھ نہیں پڑتا اس سے فرق، وقتی طور پر اگر آپ نے روک بھی دیا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. ہم یہاں لاہور میں ہیں، اور یہ لاہور بھی ہمارا ہے، پشاور بھی ہمارا ہے، کوئٹہ بھی ہمارا ہے، کراچی بھی ہمارا ہے، یہ سب پاکستان ہے. اور پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جماعت گرو کرے کہ جو سب کو جوڑتی ہو، جس کے پاس اپنی ایک اسٹرینتھ ہو، اس کا ایک نظریہ ہو، اسلام کی بنیاد پر ہو، پاکستان کی بنیاد پر ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی ادارہ اور پاکستان کی کوئی پارٹی سامنے لاؤ جنہوں نے پاکستان کے لیے بغیر تنخواہ کے خون دیا ہو. ہے کوئی؟ ہم لڑ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آج بھی پھانسیوں کے پھندے پہ ہمیں لٹکایا گیا ہے، اور ہم نے کشمیر میں جانے دی ہیں، ہم نے افغانستان میں جانے دی ہیں. فخر ہے ہمیں اس پہ، ہمیں کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے الحمدللہ. وہ ہوتے ہیں جو امریکہ برا کہے تو جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ برا کہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ہم وہ نہیں ہیں الحمدللہ، پوری اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. اور کوئی پاکستان میں کوئی فوج، کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی عدالت یہ کہہ نہیں سکتی ہماری جو ملک کے ساتھ انٹیگریشن ہے، ان کے لیے تو سوال پیدا ہوتا ہے جنہوں نے ہتھیار ڈالے، ہمارے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا الحمدللہ. یہ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی، ہم تصادم کسی سے بھی نہیں چاہتے، ہم تصادم والے راستے کو اختیار بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم پورے اعتماد کے ساتھ پاکستان کے عوام کے سامنے موجود ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اب ان چکروں سے باہر آ جائیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی، وہ پولیٹیکل پارٹی، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو ساتھ لے کے چلو، اس کے ساتھ لے کے چلو. جتنا ساتھ لے کر چلنے کا تجربہ ہمارا ہے، کسی کا بھی نہیں. اور جتنا لوگوں نے اس کا ہمیں صلہ دیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. یہ پاکستان کا نقصان ہے کہ اگر جماعت اسلامی گرو نہ کرے. یہ میرا نقصان نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کو کیا جماعت اسلامی کی ضرورت نہیں ہے؟ جماعت اسلامی تو آپ 10 دفعہ ہار جائیں گے، ہم پھر بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہمیں تو کوئی نہیں پیچھے کر سکتا. ہم نظریے کے لیے لڑتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے تو نہیں کرتے یہ کام. اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا ہے. 40 سال تک کی عمر کے 80% لوگ ہیں، 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں. یہ اپنے مستقبل سے مایوس ہیں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں نا, آپ چھوڑیں سب کو. یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی مستقبل یہاں پر, یہاں تجارت نہیں کر سکتے, یہاں کاروبار یہاں پر نہیں کر سکتے, صنعتیں نہیں چلا سکتے, تو ہم دبئی میں جا کے پراپرٹی کیوں نہ خرید لیں. اچھے اچھے کاروباری یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو دبئی لیکس آئی تھی, اس میں ایک بڑی تعداد میں تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے, جو کاروباری لوگ ہیں, جنہوں نے وہاں پر اپنا بہت کچھ جو ہے نکال کے وہاں لگانا شروع کر دیا. لیکن اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں, اس میں حکومتی لوگ بھی ہیں, اس میں فلاں فلاں لوگ بھی ہیں. اسی لیے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ منی ٹریل کریں. کسی پارٹی نے میرا ساتھ دیا؟ اسی جگہ سے میں نے پریس کانفرنس کیا, عظیم صاحب موجود تھے. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 4 بار. کوئی ایک, آپ کس سے اتحاد کی بات, پی ٹی آئی کے کسی آدمی نے اس کو سپورٹ کیوں نہیں کیا کہ دبئی لیگز کا منی ٹریل مانگا جائے؟ منی ٹریل پہ تو بہت بات کی تھی نا پہلے. یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ آئی پی پیز کا فارنزک آڈٹ کرو؟ یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کہتی یہ بات؟ مجھے بتائیں نا یار. آپ مطلب صرف خواہش کی بنیاد پر تو ہم نہیں ساتھ چل سکتے نا. کہ الیکٹرک کا معاملہ ہے, اس میں شریک جرم, آئی پی پیز کے معاملے میں شریک جرم, جتنا پاکستان کے اندر یہ سب یعنی آپ باجوہ صاحب, باجوہ نے یہ کر دیا. ابے بھائی, باجوہ کو ایکسٹینشن دی کس نے تھی؟ اس وقت نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایسی محبت اچانک سے پیدا ہوئی, ایکسٹینشن لی اور دوبارہ لڑائی شروع. یہ جو آج مصیبت بنی ہوئی ہے, سود کا ریٹ 19.5% بنا ہوا ہے, جس نے عذاب کر دیا ہمارے لیے. 8,500 ارب روپے صرف سود کے ادا کرنے, انٹرنل ڈیٹ کے, چھوڑیں آپ باقیوں کو, جو انٹرنل قرضے لیے ہوئے بینکوں سے, ایکسٹرنل کو چھوڑیں. تو اگر یہ ریٹ 10% ہوتا, ہونے کو تو سود لعنت ہے, تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر یہ 10% ہوتا تو یہ 10% جو ہے آپ یہ 4,500 دینے پڑتے, تو یہ سب بجلی کے بلوں پہ فرق پڑتا, تنخواہ دار کی تنخواہوں کے سلیب بہتر ہو جاتے, معیشت کا پہیہ چلنے لگتا. اتنے سے فیصلے کے نتیجے میں, لیکن ابھی پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ انڈیپینڈنٹ کس نے بنایا؟ یہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم وغیرہ 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 وغیرہ, سب نے مل کر قانون پاس کیا تھا, 2/3 میجورٹی سے ترمیم کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا تھا. کیا تھا کہ نہیں کیا تھا مجھے بتائیں. تو حقائق پتہ ہونے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ پاپولر سپورٹ کی بنیاد پر آنکھیں بند ہو جائیں ہماری اور دماغ بھی بند ہو جائیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, چاہے دل سے کیا تھا یا مجبوری میں کیا تھا, کیا تو تھا نا. جماعت اسلامی نے ساتھ نہیں دیا تھا, ہمارا ممبر 1 تھا یا 4 تھے یا 2 تھے. جماعت اسلامی نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی, سب نے دی. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس چکر میں اب نہ پڑیں. اب ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ سے انٹریکشن کریں گے, آپ سے مشورہ کریں گے, کسانوں سے مشورہ کریں گے, طالب علموں سے مشورہ کریں گے, صنعت کاروں سے بات کریں گے, اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے. جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. آپ ساتھ چلیں گے, ہمیں خوشی ہوگی. آپ نہیں چلیں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے چاہا, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, مجھے اس کی ذات پر یقین ہے کہ مستقبل اب پاکستان میں جماعت اسلامی کا ہے انشاءاللہ. اس لیے ہم اپنی سٹرگل کر رہے ہیں. ہم نے ہڑتال بھی کی, ہم نے دھرنا بھی دیا. سب کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی اسٹریٹجی پر. میں بہرحال پاکستانی قوم کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کہ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. جن کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اعتماد دیا ہے, اس سے زیادہ ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کا دیا ہے. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے پاکستانی قوم سے, شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو ہمارے کارکنوں کا امتحان ہے کہ وہ لگے رہیں, محنت کریں, کوشش کریں. کوئی نہیں آئے تب بھی عوام کی بات کریں. بالآخر وہ وقت آئے گا کہ پھر عوام نکلیں گے انشاءاللہ, اور جب نکلیں گے تو پھر اس کے بعد کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن یہ لمبی لڑائی ہے. اس لمبی لڑائی کو ہم اتنے آرام سے 4 دنوں میں 4 مہینوں میں تو طے نہیں کر سکتے. یہ 77 سال سے ایک پورا طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے, یہ اتنے آرام سے جان نہیں چھوڑے گا. اس سے جان چھڑانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس محنت کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ, ہمارے ورکرز بھی تیار ہیں. لیکن ایک سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کارکن بھی بہت اچھے ہیں, آپ لوگ ہیں, تنظیم بھی بہت اچھی ہے, لیکن آپ کا جو بیس ہے وہ بڑا نہیں ہے, زیادہ لوگ اس میں آتے نہیں ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اس بیس کو بڑھا رہے ہیں, اور ہم نے 1 ستمبر پرسوں سے اپنی جو تازہ ڈرائیو ہے ممبرشپ کی وہ شروع کر دی ہے. اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, ہم نے ایک QR کوڈ بنایا تھا, اس کا لنک ابھی ڈیولپ کیا تھا,
اور اس کو ٹیسٹ رن کر رہے تھے، اور 1 ستمبر سے پہلے ہی 50 سے 60 ہزار لوگوں نے اس کو اپنا ممبرشپ کے طور پر اس کو فل کر دیا الحمدللہ۔ اس میں ہمارے اپنے کارکن بھی شامل تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی نوجوان اور نوجوان جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں، جہاں جہاں ہماری بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور ہم اسی فیز میں ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پورے لاہور شہر، آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں نا، تو لاہور شہر میں تو اس کو ضیاء الدین بھائی کہاں ہیں؟ یہ بیٹھے ہمیں بالکل آل آؤٹ جانا ہے، گلی گلی محلے محلے پہنچیں گے، کیمپنگ بھی کریں گے، بینر بھی لگائیں گے، پوسٹر بھی دیں گے، گھروں تک پہنچیں گے۔ خواتین ہماری بہت زبردست رابطہ کر رہی ہیں، انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پورے لاہور میں کسی کو یہ شکوہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے ضیاء بھائی، انشاءاللہ پہنچیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی ممبرشپ ہوگی۔ ان ممبرز کی جو ہمارے بن جائیں گے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عام ممبرشپ کر رہے ہیں، اس میں تاجر، صنعت کار سب کے پاس جائیں گے۔ آپ کو بھی میں درخواست کر رہا ہوں، آپ ابھی وہ ہے ہمارا پاس QR کوڈ، اگر موجود ہو تو مجھے دکھائیے گا، آپ ابھی اسکین کر سکتے ہیں، ابھی ممبر بن سکتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اس میں وہ کوئی بھائی والا مسئلہ تو ہے نہیں ہمارے MQ والا کہ آ سکتے ہیں تو جا نہیں سکتے تو آپ آ بھی سکتے ہیں، اور آپ کا فیصلہ ہے یہ، تو آپ آ جائیں، آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اور مشورہ آپ دیتے رہیں، دور بیٹھ کے مشورہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ مل کر بھی تو کبھی کام کریں، تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم بھی کن کن مرحلوں سے گزرتے ہیں، کون کون سی قربانیاں لوگ ہمارے دے رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے پتہ ماری کر رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی صلے کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ ہمارا حصہ بنیں گے نا، تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری طاقت بڑھے گی تو آپ کی طاقت بڑھے گی۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل اپنے بیس کو بڑا کر رہے ہیں، تو آپ اس کا پارٹ بنیں اور ممبر بھی بنیں، اور اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح سے تعاون کریں۔ اب میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبرشپ ڈرائیو ہے، یہ تو ہماری چل رہی ہے، یہ جو 45 دن کا وہ لولی پاپ کس نے کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ نا، یہ جماعت اسلامی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اتنا آسانی سے ہمیں چکر نہیں دے سکتے، صحیح ہے یہ، اور یہ بات یہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ بتائیں جی۔ اچھا، اگر اچھا بھائی، اس کی بات میں حیران ہوتا ہوں، آپ چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کم از کم جن کو یہ تھوڑا سا بھی معلومات ہوں۔ وہ کیا 2.5 روپیہ تھا بتائیے مجھے، وہ کیا 2.5 روپیہ بڑا تھا بتائیں، کیا بڑا تھا بتائیں؟ فیول ایڈجسٹمنٹ بڑا تھا، اچھا 2 روپے، کتنے پیسے بڑا تھا؟ 2 روپے 56 پیسے۔ سن لیں، اس سے پچھلی مہینے کتنا بڑا تھا؟ 3 روپے 33 پیسے، ٹھیک ہے؟ 77 پیسے بجلی کی قیمت اگر فیول ایڈجسٹمنٹ کو دیکھا جائے تو کم ہوئی تھی۔ اور یہ بات آ کر محسن نقوی نے ہم سے کہا جب مذاکرات کا لاس دور تھا کہ ہم نے 77 پیسے سستی کر دی۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں پچھلی مرتبہ فیول ایڈجسٹمنٹ یہ تھا تو بل اتنا تھا، اور اب 77۔ میں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، آپ یہ لولی پاپ ہم نے اس وقت کہا کہ یہ نہ دیں 77 پیسے کا، آپ ٹیرف کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے؟ بجلی سستی ہوئی تھی پچھلے مہینے کے مقابلے میں، مہنگی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہی تو مصیبت ہے ہماری کہ ایک پوسٹ کوئی ڈال دیں، معلومات بھی نہیں کریں، اور آپ کہیں بجلی مہنگی ہو گئی۔ آپ کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت، او بھائی اول تو بات تو یہ ہے کہ اس دھرنے میں پھر میں وہی بات کہوں جو آپ ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو بیٹھی نہیں تھی دھرنے میں، اور ہم نے وڈرا بھی نہیں کیا۔ ہم نے تو ان سے ایک معاہدہ کیا ہے، حکومت وقت سے کیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ ابھی کتنے ہو گئے؟ 8 تاریخ کے بعد سے لے کر ابھی کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 3، تو 31 کا مہینہ تھا نا یہ پچھلا، 22 دن ہو گئے نا، تو آدھے ہو گئے، آدھے رہ گئے، ٹھیک ہے؟
بالکل دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں آپ ایک بات. خیر آئی ایم ایف نے کچھ بھی کہہ دیا ہے، 14 روپے تو اس مہینے تو بل کم کر کے دیا ہے نا انہوں نے، اس مہینے تو آ گئے. سن تو لینا مجھے، میں کوئی پیارے بھائی، میں ان کو کوئی میں نے جو بات کہی وہ کیا کی ہے. میں نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ بیٹھ کر جو خیرات ہمیں دی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. یہی کہا ہے نا، میرا موقف تو یہ ہے نا. ہمیں پورے پاکستان کے لیے چاہیے، اور خیرات نہیں چاہیے، حق چاہیے. ہمیں ٹیرف میں کمی چاہیے. ہمارا موقف یہی ہے اور ہم اسی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. اور ہم 45 دن کا جو ہم نے وقت کیا ہے، اس میں ہم گھر نہیں بیٹھے. آپ کو پتہ ہے نا، جب محسن نقوی صاحب اور وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، تو ہم نے ان کے سامنے کہا کہ ہم ہڑتال بھی کریں گے. انہوں نے کہا بھائی کریں، ابھی تو آپ بس ہم سے معاہدہ کریں. اور ہم نے ان سے کہا ہم احتجاج بھی کریں گے، ہڑتال بھی کریں گے، دھرنے بھی جاری رکھیں گے، اس لیے کہ آپ نے ابھی ٹائم دیا ہے، چیزیں مانی نہیں ہیں. تو ہم کوئی حکومت سے ہم نے کوئی وہ تھوڑی کیا ہے. ہم نے تو ان سے ایک معاہدہ کیا ہے، معاہدہ ان کو پورا کرنا چاہیے، وہ حکومت ہے. ایک حکومت کے وزراء پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اب اس معاہدے کے لیے ہم سب نکلیں، ان کا گھیراؤ کریں، یکجہتی کا مظاہرہ کریں. لیکن بعض لوگوں کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں، وہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوگا حکومت کو، فائدہ ہوگا نون لیگ کو، فائدہ ہوگا ان لوگوں کو کہ جو آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں. اور نقصان کس کو ہوا؟ نقصان اس کو ہوا جو اعتراض بھی کر رہا ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا. کہ بھئی وہ آپ اگر جماعت اسلامی سے خائف ہو کر، پریشان ہو کر کہ یار یہ ابھر نہ جائے، آپ اس کے پوری اسٹرگل کو ہی زیرو کرنے کی کوشش کرے گا کوئی بھی آدمی، تو کس کو فائدہ ہوگا مجھے بتائیں؟ تو حکومت کو فائدہ ہوگا نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں سب لوگوں سے. ہمارے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ. میں نے لاہور کے جلسے میں کہا کہ ان کے ساتھ نہیں لڑیں آپ لوگ، کارکنان جماعت اسلامی کے، کہ آپ ان سے بحث میں مت الجھیں، ہمارا فوکس حکومت پہ رہنا چاہیے. تو ہم بہت کلیئر ہیں اس معاملے میں. ہم تو نون لیگ کے ورکر سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری حکومت تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تم بھی تو کاروبار کرتے ہو، تم بھی تو محلوں میں رہتے ہو، تمہارے گھر میں بھی تو بجلی کا بل آتا ہے. تو اس لیے ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں. ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اگلا کوئی اسٹیپ بناتے ہیں، جیسے ہم نے آپ سے 12 تاریخ سے پہلے بھی پوچھا تھا تو آپ لوگوں نے کنسنٹ دیا تھا. پھر میں یہیں نہیں، میں پشاور گیا، میں پنڈی گیا، میں فیصل آباد گیا، میں کراچی گیا، سب جگہ گیا تھا. سارے جگہوں پہ تاجروں سے مشورہ کیا تھا. سب نے کہا تھا حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو الحمدللہ ہم نے تاجر جو پوری کمیونٹی ہے اس کے ایک جگہ، ہم نے 4 دن میں 4 جگہ گیا تھا میں، ہماری ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی، اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم نے پھر یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دوپہر کو اعلان کیا دونوں تنظیموں نے مل کر، اور شام کو ہم نے ملتان جلسے میں اعلان کیا، تاکہ یہ پوری ایک قوت بن جائے. ہم ابھی تک اسی پر قائم ہیں. ایک ہڑتال سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب تو یہ آپ لوگ اپنا دم بتائیں کہ ہم کوئی 3 دن کی ہڑتال اگر کال کریں تو اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بتائیں. دم کتنا ہے لوگوں میں؟ نہیں، ویسے جذباتی بات نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. ابھی تو کوئی بھائی میڈیا مت ابھی نہیں کریں گے. پریشر کی بات ہے نا، اگر جینون طریقے سے کی جائے، کیونکہ دیکھیں اب ایک ہڑتال کے بعد نا پھر آپ پھر ایک ہڑتال اناؤنس کر دیں تو وہ تو پریشر نہیں بنائے گی.